نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ آج کے اس لیکچر میں ہم سیکھیں گے کہ ہمیں رمضان میں کیا کام کرنے چاہیے اور رمضان کو کیسے قیمتی بنانا چاہیے۔ اس سلسلے میں آئیے جانتے ہیں کچھ خوبصورت باتیں تاکہ ہم اس سے سعادت حاصل کر سکیں۔ سب سے پہلا کام جو ہم نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کو خصوصاً رمضان اور پھر اپنی تمام زندگی کا حصہ بنا لیں، اور یاد رکھیں کہ رمضان اور قرآن پاک کی بڑی گہری نسبت ہے، اور وہ یہ کہ قرآن پاک رمضان میں ہی نازل کیا گیا۔ اگر آپ ماضی میں خود کو قرآن پاک کے ساتھ نہیں جوڑ سکے تو کوئی بات نہیں، مگر اس بار خود کو بدل لیجئے۔ اس وقت ہر انسان پریشانیوں، مصیبتوں اور تکلیفوں سے لڑ رہا ہے، مگر ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ میری پریشانیوں کا حل اور الجھنوں کا جواب قرآن پاک میں ہے۔ لیکن یہ کام صرف اس وقت ممکن ہو سکتا ہے جب آپ دوسرے کاموں کی طرح قرآن پاک کو بھی اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں۔ دوسرا اہم کام جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ یقیناً ہر ماہ رمضان میں روزے رکھتے ہوں گے، لیکن اس رمضان میں اپنے اندر روزوں کے مقصد کو اجاگر کرنا ہے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ روزے کا کیا مقصد ہے؟ روزے کا سب سے بڑا اور اہم مقصد صبر ہے، کہ آپ اپنے اندر صبر پیدا کر سکیں اور ان چیزوں سے رمضان میں ہی نہیں بلکہ پورا سال دور رہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ آپ محسوس کریں گے کہ ہم رمضان میں غصہ، جھوٹ، دغا بازی اور دھوکے سے بچتے ہیں، تو اگر ہم رمضان میں بچ سکتے ہیں تو پھر ساری زندگی بھی بچ سکتے ہیں۔ بس ہمیں اپنے اندر روزے کے مقصد کو ہمیشہ زندہ رکھنا ہے۔ تیسرا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ اپنے اللہ تعالیٰ سے رابطہ اور تعلق جو ہے مضبوط کرنا ہے، کیونکہ بحیثیت بشر ہم تمام انسانوں سے گناہ جو ہے وہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ تو ان گناہوں کا سب سے بڑا اثر یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے نہ چاہتے ہوئے بھی جو ہے دور ہو جاتے ہیں۔ یقیناً آپ بھی اس کیفیت سے گزر رہے ہوں گے یا پھر کئی بار گزرتے ہوں گے، تو اس رمضان کو ہم نے نعمت سمجھ کر اپنے اللہ تعالیٰ سے اپنائی گئی ہر دوری کو ختم کرنا ہے۔ اپنی زندگی میں اگر رمضان جیسی نعمت پانے کے بعد بھی ہم اپنے رب کے قریب نہ ہو سکے تو یہ ہماری سب سے بڑی بدقسمتی ہوگی۔ اور جو چوتھا کام ہم نے کرنا وہ یہ ہے، اس وقت گھر کے بڑے فرد سے لے کر چھوٹے فرد تک ہر انسان مصروف ہے۔ آپ تمام کام کیجئے، مگر بس آپ کو رمضان میں ان کاموں کا دورانیہ جو ہے تھوڑا سا کم کر دینا ہے۔ یقین کیجئے کہ آپ کی اللہ کے لیے اور اللہ کی عبادت کے لیے یہ ذرا سی جو کوشش ہے نا، آپ کے وقت میں، مال میں اور رزق میں برکت ڈال دے گی۔ زندگی کی بھاگ دوڑ، مشقتیں شاید ہماری سانسوں کی روانی تک ہمارے ساتھ رہیں گی، لیکن ہم یہ ہرگز نہیں جانتے کہ جو آنے والے رمضان مبارک کا مہینہ ہوگا اس کی یہ سعادتیں ہمیں نصیب ہوں گی یا نہیں۔ تو پھر کیوں نہ ہم اس رمضان میں اپنی مصروفیات کم کر کے کچھ وقت اپنی آخرت کو دے دیں۔ پانچواں کام جو آپ نے کرنا وہ یہ کہ ہر اچھا مسلمان 5 وقت کی نماز تو پڑھتا ہی ہے، مگر تہجد جو ہے ہمارے لیے مشکل ہو جاتی ہے، اور اکثر اوقات تو ہماری عادت ہی نہیں ہوتی تہجد ادا کرنے کی۔ کبھی کبھار رات کو دیر سے سونے کی وجہ سے، کئی بار راتوں کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے ہم جو ہے اٹھنا گوارا ہی نہیں کرتے، مگر رمضان میں ہم اکثر لوگ راتوں کو نہیں سوتے، سحری تک تو ویسے بھی جاگتے ہیں، تو اسی وقت کو آپ کیا کریں گے؟ قیمتی بنا کر تہجد ادا کریں گے۔ نفس کچھ دن تک آپ کو روکے گا اور آپ کو اپنے نفس سے جو ہے وہ جنگ کرنا ہوگی، لیکن کچھ دن کے بعد پھر آپ کی عادت ہونے لگے گی، پھر یہ عادت آپ چاہیں تو اپنے ساتھ جو ہے اپنی زندگی بھر بھی رکھ سکتے ہیں۔ چھٹا کام جو کرنا وہ یہ، جو سب سے اہم کام ہے، کہ آپ کو اپنا ٹائم ٹیبل سیٹ کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ اپنا ٹائم ٹیبل سیٹ نہیں کریں گے تو آپ کو اپنا وقت کام، مصروفیات اور عبادت کرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن جب آپ اپنی ایک روٹین بنا کر خود اس کا پابند کر لیں گے تو آپ کے تمام کام جو ہیں وہ ایک ترتیب کے مطابق چلیں گے اور آپ کو کسی مشکل کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ جس طرح آپ کسی اہم کام کو کرنے سے پہلے یا لمبے سفر پر نکلنے سے پہلے اپنا ایک ٹائم ٹیبل سیٹ کرتے ہیں، یوں ہی آپ کو رمضان کو بھی اہم جاننا ہوگا اور ایک بہترین ٹائم ٹیبل سیٹ کرنا ہوگا، تبھی آپ مکمل سعادتیں ہیں جو وہ وصول کر سکیں گے۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام تر کوششوں سے واقف ہے اور اپنی طرف بڑھتا ہوا ہر قدم اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھ رہی ہے، اور اسی کی بقدر ہمیں عطا کیا جاتا ہے، نوازا جاتا ہے۔ تو آپ اس سعادت کو حاصل کرنے کے لیے جتنی تگ و دود اور کوشش کریں گے، اللہ پاک اسی کے بقدر آپ کو عطا کریں گے، لیکن کوشش تو کرنی ہوگی۔
قدم تو آپ کو بڑھانا ہوگا، اپنے خالق کی حقیقی کو یہ دکھانا پڑے گا کہ ہم اس کی رحمت، اس کے ساتھ کے بنا کتنے ادھورے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ رمضان کی مبارک ساعتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔